السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف رحمان الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بھٹو کے بارے میں بتاتا چلا جا رہا ہوں۔ اب جب بھٹو کی کہانی کے اختتام پہ آ رہا ہوں تو چند چیزیں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ کہنے کو وہ چھوٹی سی ہیں، معمولی سی، جو آپ کے بڑے آپ کو اپنے گھر میں سمجھاتے ہوں گے، ہمارے بڑوں نے بھی سمجھایا کہ غریب کو بھی انسان سمجھو، کمزور کو بھی انسان سمجھو۔ میرے والد صاحب مجھے اکثر، کیونکہ میں غصے کا تیز تھا، تو اکثر کہتے تھے، لیکن ان بٹھا کے ایک دفعہ مجھے ایک بات سمجھائی۔ وہ بات آج تک میری گتھی میں خون بن کے میری رگوں میں گھوم رہی ہے۔ وہ یہ تھی کہ بیٹے، جو غریب انسان ہوتا ہے نا، کمزور، اس کے پاس عزت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسے کبھی کوشش بھی نہیں کرنا اس سے ٹکرانے کے لیے، کیونکہ اس کی عزت کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ اور یہ بات بالکل درست ہے۔ بھٹو نے کبھی ہاریوں کو، انسان تو بہت دور کی بات ہے، ان کو ہمیشہ کتا سمجھا۔ بھٹو کے کچھ مخلص دوست تھے، وہ پوچھتے تھے، یہ آپ کا ہاری ہے، فصل بوتا ہے، فصل آپ کو اگا کے دیتا ہے، تو وہ کہتے تھے کوئی احسان نہیں کر رہا، اس کو بھی اسی میں سے گندم ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے کہ وہ اس کو بھی اس میں سے ملتی تھی۔ بھٹو صاحب نے کسی کو بھی اپنے دور میں عزت نہیں دی۔ اگر کسی نے، جیسے مرحوم، کیا نام ان کا، جن کا بھی انتقال ہوا، مبشر حسین صاحب نے کہا، یا پیار علی علان نے کہا، یا عبدالحفیظ پیرزادہ نے کہا، یا غلام مصطفیٰ جتوئی نے کہا، خود بہت بڑے وڈیرے تھے، ان کی اپنی بہت بڑی زمین تھی، کہ صحیح روٹی کپڑا مکان کے نام پہ ان کو لے کر آئے۔ بھٹو صاحب کہتے تھے، روٹی کو اتنی ملتی ہے کہ یہ زندہ رہیں، پیٹ بھر مل گئی تو یہ ہڈ حرام ہو جائیں گے۔ کپڑے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا کپڑا ہے ان کے پاس کہ ان کا تن چھپ جائے، اور جوتی پہننے کے لیے پیر کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، کہ بعد میں آئی۔ اگر کوئی غریب انسان، میرا مطلب غریب انسان، مفلس، اگر جوتی پہن کے ان کے پاس چلا جائے تو میں وثوق سے کہتا ہوں کہ پھر جوتی کے لیے پیر نہیں رہتے تھے۔ اگر کسی کی شکل اس کو نہیں پسند تو بھٹو اس کی فریاد نہیں سنتا تھا۔ جو آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ ڈرتے تھے کہ یار، ایک آدمی اپنا دکڑا لے کر آیا ہے، تم حاکم وقت ہو، سنو اس کی فریاد، کہیں اس کی آہ تم کو نہ لے ڈوبے۔ وہ نہیں سنتا تھا، وہ کہتا تھا کہ اس کی شکل مجھے پسند نہیں، اپنی شکل گم کرو۔ گم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ شکل دوبارہ نظر نہیں آنی چاہیے، یا تو وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلا جائے، ورنہ جو اس کے خاص لوگ وہاں کھڑے ہوتے تھے وہ اشارہ سمجھتے تھے کہ گم کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے۔
ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر جگہ، ہر ادارے میں بھٹو کے اپنے آدمی ہوتے تھے. وہ مان جائیں ان کے ذریعے فبہیا، نہیں مانے تو لیبر یونین کے ذریعے ان کو ایسا سمجھاتے تھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے مان جاتے تھے. مطلب صاف تھا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بنسری، چنگاری اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. لوگ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مکافات عمل کیا ہوتا ہے. میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بہت بڑے ڈاکٹر تھے، بہت بڑے. جب بھٹو کے دور میں پیسوں کی دوڑ شروع ہوئی، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. سب کچھ دیا تھا اللہ نے ان کو. نیورو سرجن تھے. میرے ایک اکاؤنٹنٹ تھے، ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا. میں ان کو لے کے سول ہاسپٹل گیا. ان کے سر میں چوٹیں آئی تھیں. ان کو بلوایا گیا، ان ڈاکٹر صاحب کو. انہوں نے کچھ دوائیاں شوائیں دی، ان کو ایڈمٹ کر لیا ہاسپٹل میں. ان کو کسی کا آپریشن کرنے کے لیے جانا تھا. وہ جب آپریشن کے لیے جا رہے تھے تو اسٹریچر کے اوپر ایک اور مریض کو لے کر آئے اور ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھ لیجئے، یہ سیریس ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا، یہ سیریس ہے. انہیں بولے جا کے پیسے جمع کرا دو. بولے صاحب ابھی ان کے وارثوں کا نہیں پتہ چلا، آپ ایک نظر دیکھ تو لیجئے. اس نے بولا ڈھونڈو، پیسے جمع کراؤ، میں اس سے پیسے لے چکا ہوں. میرے لیے یہ ایک چیز ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل تھا کہ میں اتنے بڑے ڈاکٹر کو، جس کا اتنا نام ہے، جو ضمانت تھا اس بات کی کہ جس مریض کو یہ ہاتھ لگا لے وہ زندہ ہو جائے گا. مگر اللہ نے کچھ چیزیں دکھانی ہے نا، مکافات عمل کیا ہوتا ہے. آج بھٹو کا جو حشر ہو رہا ہے وہ لوگوں کی عبرت بنے، توبہ کریں لوگ. وہ نہیں مانے. چلے گا آپریشن سے 2-2.5 گھنٹے بعد وہ باہر نکلے تو وہ اسٹریچر ایسے پڑا تھا، اس پہ چادر پڑی تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ مریض کے لوائقین نے پیسے دے دیے. انہیں صاحب ضرورت نہیں ہے، وہ مر گیا. اس وقت تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. جب وہ جانے لگے، کوریڈور تھا، 2 طرف ہوا کا رخ، پیسج تھا. وہ اوپر والا جو کن کہنے کی طاقت رکھتا ہے، ہوا آئی اور جیسے وہ سرجن صاحب اور ڈاکٹر صاحب اس کے پاس سے گزرے، وہ چادر اس کے چہرے سے ہٹ گئی. وہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتا. میں رو دیتا ہوں جب بھی میں سوچتا ہوں. وہ ان کا اپنا جوان بیٹا تھا. اس کے بعد انہوں نے پریکٹس نہیں کی، وہ اس قابل ہی نہیں رہے. اپنا جوان بیٹا وہ تھا. یہ جب آپ پیسے کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، آپ بہت کچھ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ نے کیا کیا چھوڑا. سب سے زیادہ قیمتی چیز جو آپ چھوڑتے ہیں پیچھے، اپنی صحت بھی چھوڑ دیتے ہیں. پھر میری طرح ایک پرانی کرسی پہ بیٹھ کے جھولا جھولتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا کھویا اور کیا پایا. کچھ عرصے بعد ان ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا، مگر یہ واقعہ بھولا نہیں جا سکتا. ہاں، علماء کو چندے کے نام پر پیسہ دینا، علماء کو خراب کرنے کا دور بھی وہیں سے شروع ہوا. بھٹو صاحب کے خلاف جب کوئی تھوڑی سی کوئی بات ہوتی تھی وہ فتویٰ لے آتے تھے. وہی علماء اس وقت کے وہ فتویٰ دے دیا کرتے تو ان کے مطابق
جو آج بھی ہو رہا ہے، اس کو کوئی ڈینائی تو نہیں کر سکتا. مجھے کسی کی ذاتی زندگی سے کوئی سروکار نہیں، لیکن ان لوگوں کے بارے میں جب سوچتا ہوں، اب جب سے میں نے یہ ویڈیو بنانی شروع کی اور ڈالنی شروع کی، مجھ سے بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا، ہماری بات، ہماری کہانی بھی سنائے. میں نے ان کو بتایا، میں نے کہ یار میں انڈیویجولی ہر ایک کا نام لے کے نہیں سنا سکتا، مگر جانتا ہوں، اس لیے میں اس کو یکجا کر کے سناتا ہوں. میں جن صاحب کی بات اس وقت کر رہا ہوں، وہ ان کا تو انتقال ہو گیا، وہ بھی ڈاکٹر تھے. ان کی بیٹی نے بھی MBBS کیا. کانوکیشن تھا، نظر آ گئی، خوبصورت تھی. بس پھر آج وہ بچی پاکستان میں نہیں ہے، اب تو خیر بچی تو نہیں رہی، وہ بھی نانی دادی بن گئی. جتنا ظلم، جبر، تشدد، حقارت، نفرت بھٹو نے دکھائی اس قوم کو، دنیا میں مثال نہیں ملے گی آپ کو کسی بھی جگہ، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی. خاندانوں میں بھی نفرت ہوتی ہے آپس میں، لیکن ایک آنکھ ہوتی ہے ملنے والی، ہونی بھی چاہیے. لیکن بھٹو کی دونوں آنکھیں اندھی تھیں. اس کو صرف اور صرف وہ چائنیز ایک وہ ہے نا کہاوت، ڈیوائڈ اینڈ رول، اس نے قوم کو ڈیوائڈ کر دیا، اور ایسا ڈیوائڈ کیا کہ آج تک یہ قوم ایک نہیں ہو سکی. دکھ پہنچتا ہے مجھے، بہت شدید دکھ پہنچتا ہے کہ ہم کو ایک ایسے شخص نے ڈیوائڈ کیا جس کا اپنا مفاد تھا. اگر پارٹیشن کے بات کریں، جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، بہت سے لوگوں نے کہا کہ جو ان کے بارے میں بتائیے. ان کے بارے میں کیا بتاؤں؟ اردو اسپیکنگ جو تھے اہل ادب والے، اگر پرانا کوئی زندہ ہو زمانے کا، اور یہ آپ اسٹیٹسٹک نکال کے دیکھ لیں، تو 68% بیوروکریسی جو تھی وہ اردو اسپیکنگ کی، 68% قلم کی طاقت تھی. وہ قلم کی طاقت بھٹو نے ختم کی. کس طریقے سے اپنے لوگوں کو بھرتی کیا، کس طریقے سے جو مائگریٹ کر کے آئے تھے ان کو ہٹایا، ان پہ کیسے کیسے الزامات لگائے، ان پہ کیسی کیسی تہمتیں لگائیں، اور وہ گریجولی وہ کم ہوتے گئے. آج کی تاریخ میں جب کہ بھٹو مر چکا ہے، اس کو زندہ کہنے والے خود بھی مر چکے ہیں. وہ چلتی پھرتی لاچیں، وہ کفن بیچنے والے مردہ چور ہیں، گوشت کھانے والے گدھے، جو اس کو زندہ رکھ کے زندوں کو مار رہے ہیں. کوئی شخص اگر مر جاتا ہے، میں کسی اچھے برے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو میرا علم کہتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اس کو دفنا دیا، فاتحہ پڑھ لی، گھر آ گئے، اللہ کے حکم کے مطابق 3 دن کا سو ہو گیا، اس کے بعد کاروبار سے لگ جاؤ، دنیا میں لوٹ جاؤ، زندوں میں لوٹ جاؤ. پھر اس کے اوپر آپ لاکھ جو کچھ پڑھ لیجئے، جو کچھ بھی کر لیجیے، لیکن اس کا میری نظر میں، میرا علم کہتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر اس نے تہمتیں لگائی ہیں، لوگوں کو رسوا کیا ہے، قتل کیا ہے،
بیواؤں کا یتیموں کا مال کھایا ہے، زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، زنا کیا ہے. جس جس کام میں گناہ میں وہ اس گناہ میں ملوث رہا جس میں دوسرا انسان ملوث رہا، اس کو اللہ تعالیٰ تو معاف نہیں کرتا جب تک وہ معاف نہیں کرے. اور وہ کیوں معاف کرے گا؟ تو آپ کے بخشوانے سے تو نہیں بخشتا. تو بھٹو کے اوپر بازار پہ جا کے حاضری دو، جو کچھ کرنا ہے کرو، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ماں باپ کی جو بخشش ہوتی ہے، یہ سوچ کی بات ہے نا. ماں باپ کے لیے جو ثواب دارین کا کام کرتا ہے، ماں باپ کی جو بخشش ہوتی ہے وہ ان کی اولاد کی تربیت سے ہوتی ہے. اگر مرنے والوں کے ماں باپ، مرنے والوں کے بچے اچھے کام کرتے ہیں دنیا میں اور خوبصورتی پھیلاتے ہیں، محبت آجی ان کی ساری سے، تو ہر ادا کے اوپر، ہر کام کے اوپر اس کا ثواب ان کے والدین کو پہنچتا ہے. ایک صاحب تھے، وہ بھٹو کی زمین سے آگے ان کی کوئی 40-50 ایکڑ کی زمین تھی، اور بھٹو نے وہاں پہ اپنی زمینوں پہ ایک رستہ تو تھا اس کا جہاں سے وہ جاتا تھا، ایک رستہ وہ اس جگہ سے بنانا چاہتا تھا. اردو اسپیکنگ تھے، انصاری فیملی تھی. آج مجھے نہیں پتا وہ انصاری فیملی کدھر گئی، اگر سن لیں تو ضرور رابطہ کریں. وہ اچانک وہ پوری فیملی غائب ہو گئی، کسی کو بھی نہیں پتا وہ کہاں ہے، اور رستہ بنا اس زمین پہ سے. میرے بچوں، یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اگر ڈر کے غلط کام کریں گے تو اللہ کے یہاں یہ ایکسکیوز نہیں ہوگی جی میں نے ڈر کے غلط کام کیا، میں نے خوف میں آ کے یہ کام کیا. نہیں، بھٹو نے اپنے دور میں اپنی طاقت بنوانے کے لیے اپنی فورس بنائی، بے نظیر نے بھی بنائی. بھٹو نے جو کام کیے وہ بے نظیر نے اس سے کئی گنا زیادہ. ایک دو دن کے بعد جب میں بے نظیر کے پر آؤں گا، جنرل ضیاء الحق کے بعد، مختصر سا ٹائم ہوگا جنرل ضیاء الحق، تو بے نظیر کے جب کام میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. کہتے ہیں نا کٹورے پہ کٹورا، بیٹا باپ سے بھی گورا. یہ اپنے باپ کی بھی باپ تھی، مجھ سے وہ کمالات دکھائے کہ آپ حیران رہیں گے سب. اس لیے ایک تو اپنا ایمان جو ہے وہ مضبوط کر لو. اللہ ایک ہے، اللہ کا رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، تمہارا کوئی فقہ نہیں ہے. اسلام صرف محبت، عاجزی، انکساری ہے. یہ جو ملا تم کو اسلام بتا رہا ہے نا، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام میں دوسروں کے بھی مذہب کا احترام ہے. زندگی گزارنے کے اگر گر سیکھنے ہیں، جاننے ہیں، تو کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ وہ پڑھ لو. قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نیکی کرو. جہاد جو ہے وہ صرف تلوار اٹھا کے لڑنا نہیں ہے، قلم کا بھی جہاد ہوتا ہے. یہ جہاد نہیں جو آج کل کے لفافے اور بکاؤ تجزیہ کار اور دانشور کر رہے ہیں، یہ جہاد نہیں ہے. یہ گمراہ کر رہے ہیں قوم کو. گمراہ ہونے سے بچو. وہ کتابت ہی الگ ہوتی تھی جس میں سے خوشبو آتی تھی، ہر لفظ میں سے خوشبو آتی تھی. آج ہر لفظ میں سے بدبو آتی ہے، مکرو ہو گیا سب.
بہت ہی حوصلہ چاہیے انسان کو کسی طاقتور کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا کہ تم غلط ہو. کچھ عرصے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں آج کے خداؤں سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں میں اور لڑنے والا ہوں. جو زندہ ہیں اور سامنے بیٹھے ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا. صرف میرے اپنے بچوں سے گزارش ہے، ایک ہو جاؤ، جڑ جاؤ. ہم سوشل میڈیا پہ ہیں نا، ٹویٹر پہ، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، عزت و احترام ملتا ہے، لیتے ہیں. آج اگر یہ ٹویٹر بند ہو جائے، فیس بک بند ہو جائے، کون کہاں ہے، کون کدھر ہے، کسی کو بھی نہیں پتا. ہمارا آپس میں کوئی رابطہ نہیں. ایک خاندان بکھر جائے گا. بکھرنے سے بچاؤ. اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ کسی چیز کی محتاجگی نہ رہے. لڑنے کا سلسلہ جاؤ، وہ تو شروع ہوئی ہے لڑائی اور یہ جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے اور ہم سب کو اپنی طرف راغب کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ ہر برے وقت سے اس ملک کو اور اس قوم کو بچائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.